اور بعض مرتبہ عورتیں گھر کے کام کاج میں لگی ہوتی ہیں تو وہ وقت گزاری کے لیے موسیقی والی قوالی لگا دیتی ہیں، اور ایسی آج کل قوالیاں بن بھی خوب رہی ہیں گانوں کی طرز پر. بھئی کوئی بیت الخلاء کے طرز پر مسجد بنا دے تو آپ کو خوشی ہوگی، دیکھ کے غصہ آئے گا نا. تو اگر کوئی نعت بنانی تھی تو ضروری ہے کہ گانے کی طرز پر بنانی ہوتی ہے؟ خدا کے بندو، تو اس قسم کی قوالیاں جن میں ساز ہو، موسیقی ہو، وہ حرام ہوتی ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے مبعوث ہوا ہوں، اس لیے اس سے 100% پرہیز کرنا چاہیے. بعض نوجوان وقت گزارنے کے لیے انٹرنیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور جو دنیا بلا کا گند ہے وہ انٹرنیٹ کے اندر موجود ہوتا ہے. یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری ہوئی. اور بعض اپنے دوستوں سے میسیجز کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری. اور اس سے بڑھ کر اور گناہ یہ کہ سیل فون کے اوپر غیر محرم سے باتیں کرتے ہیں یا اس کو میسج بھیجتے ہیں، یہ بھی رمضان کی بے قدری ہے. اور یہ بھی رمضان کی بے قدری ہے کہ انسان غیر محرم کو کہے کہ میں اب رمضان میں میسج نہیں بھیجوں گا، اس کے بعد بھیجوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ کے حکم کی تعظیم نہیں کی. تو رمضان میں ان گناہوں کو کاملاً چھوڑنا ہے، یہ نہیں کہ صرف رمضان کے لیے چھوڑنا ہے. بعض لوگ حالات حاضرہ کے نام پر ایک دوسرے بندے کی غیبتیں شروع کر دیتے ہیں. بعض لوگ رمضان میں یہ کہنے میں بڑا خوش محسوس کرتے ہیں آج روزہ بڑا لگ رہا ہے. بھائی صبر کیجئے، صبر کا مہینہ ہے، اور روزہ لگا بھی تو کتنے گھنٹے کی بات ہے، چند گھنٹے کی بات ہے. مگر وہ اس کو ایک ٹاپک بنا لیتے ہیں، ہر آنے والے کو بس میں اٹھ نہ سکا اور تھوڑا وقت تھا، پانی نہ پی سکا اور کھانا نہ کھا سکا. ایسے لگتا ہے جیسے روزے کا ماتم کر رہے ہو بیٹھے ہوئے. یہ بھی رمضان کی بے قدری ہے. اور کئی مرتبہ سحری کھا کے سو جاتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر ذرا آرام کر لوں، اٹھ کے فجر پڑھوں گا، اور شیطان کو نماز قضا کروانے کا موقع مل جاتا ہے. یہ رمضان مبارک کی بے قدری ہے. اسی طرح افطاری کے انتظار میں باجماعت نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں، یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری ہوئی. بعض لوگ رمضان المبارک میں خبروں کے نام پر ٹی وی دیکھتے ہیں، غیر محرم عورتوں پر نظر پڑتی ہے. بازار سے گزرتے ہوئے اپنی نگاہ کا احتیاط نہیں کرتے، یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری ہوئی. اخبار بینی کے شوق میں تصاویر بھی دیکھتے ہیں، یا بعض لوگوں کو دیکھا کہ بھوک سے بچنے کے لیے یا پیاس کے احساس سے بچنے کے لیے ڈائجسٹ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ناول، افسانے، کہ وقت گزر جائے. تو وقت گزاری کے لیے ڈائجسٹ جیسی کتابیں اور اس طرح کی کتابوں کا پڑھنا یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری ہے. اس سے تو بہتر تھا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے. رمضان مبارک میں جو آدمی اللہ رب العزت کے قرب کے لیے کوششیں کرے گا، یقیناً اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور اسے اپنا قرب عطا فرمائیں گے. اب ایک دو باتیں مزید سن لیجئے تاکہ بات کو مکمل کریں کہ اگر کوئی نیک بندہ آپ کو بتائے کہ قبولیت دعا کا وقت ہے، دعا مانگ لو، تو آپ کتنے اہتمام سے دعا مانگیں گے کہ جی ایک نیک بندے نے بتا دیا قبولیت دعا کا وقت تھا. اچھا اگر کوئی واقعی بڑا ولی ہو اور وہ بتا دے پھر تو اور اہتمام سے دعا مانگیں گے.
تو اگر ایک ولی کے بتانے پر اتنے اہتمام سے دعا مانگتے ہیں تو ولیوں کے سردار، نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ افطاری کے وقت روزے دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اب اپنے ذرا ذہن میں سوچیں کہ کیا ہم افطاری کے وقت دعا اس اہتمام سے مانگتے ہیں؟ اور شیطان بھی ایسا ہے کہ وہ افطاری کے وقت دسترخوان پہ چیزیں لگواتا ہے، بس حسرت سے دیکھتے دیکھتے وہ افطاری کا وقت ہی آ جاتا ہے۔ اس وقت میں اہتمام سے دعا مانگے، رات کے اوقات میں، دن کے اوقات میں اللہ رب العزت سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں۔ یہ بخشش کا مہینہ ہے، رحمتوں کی انتہا ہے۔ جو بندہ تھوڑی سی بھی کوشش کرے گا یقیناً وہ رمضان کی رحمتوں کی وجہ سے بخش دیا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ ماں اپنے بیٹے کے بارے میں بد دعا نہیں سن سکتی۔ کسی ماں کے سامنے بیٹے کو بد دعا دیں تو صحیح، حشر دیکھیں گلے پڑ جائے گی، تو ہوتا کون ہے میرے بیٹے کو بد دعا دینے والا؟ تو ماں کو اگر بیٹے سے اتنی محبت ہے کہ وہ بد دعا نہیں سن سکتی، تو کیا ایسا ہوگا کہ کوئی بد دعا دے اور ماں آمین کہے بیٹھ کے؟ وہ تو آمین نہیں نہ کہے گی۔ اب ماں کی محبت کا یہ عالم ہے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ 23 سال امت کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو روتے رہے۔ کوئی ماں بچوں کے لیے 23 سال نہیں روتی، کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے 23 سال نہیں روتا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تہجد میں روتے تھے، امت کے لیے روتے تھے، اتنی محبت تھی امت کی۔ روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت نے آ کے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ نبی السلام نے پوچھا، اچھا پہلے مجھے یہ پوچھ کے بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر، ادھر سے بلاوا آتا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت یاد آتی ہے، میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری امت کے بارے میں تیرے دل کو خوش کریں گے میرے محبوب۔ اللہ اکبر، اتنی محبت امت کے ساتھ۔ اور ان کے سامنے جبریل علیہ السلام ایک دعا مانگتے ہیں، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، اور اس پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آمین۔ اب آپ سوچیں کہ رمضان المبارک میں مغفرت کا کروانا کتنا اہم ہے۔ اول تو ایک فرشتے کی بد دعا کافی تھی، پھر اس کے اوپر نبی علیہ السلام کی آمین، اس نے کتنا موقت کر دیا اس بد دعا کو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے رمضان گزرے گا تو یا ہمارے لیے عید ہوگی یا پھر ہمارے لیے وعید ہوگی۔ جن کی بخشش ہو گئی ان کے لیے تو عید ہوگی، خوشی کا دن، اور جن کی بخشش نہ ہوئی پھر ان کے لیے وعید ہوگی۔